اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک شفیع یوم الجزاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس نمبر 3 فارسی کی پہلی۔ تو اب آج کے سبق میں کیا ہے، جو متصل کی ضمیریں ہیں مل کے لکھی جاتی ہیں ان کا بیان ہوگا، اور پھر جو ہے اس سے مضاف الیہ بنا کے دکھائیں گے آپ کو۔ تو متصل کی ضمیر میں ایک شین ہوتی ہے، شین معنی اس کو جو پیچھے والے صفحے پہ ہے، اور ایک کیا تھی تا معنی تیرا تیری تجھ کو، اور ایک تھی میم میرا میری۔ ہاں، تو یہ متصل ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں، اسم سے کیا ہوتی ہیں، اپنے پہلے والے اسم سے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہی کے ساتھ کتابش، اب شین معنی کیا ہوتا ہے اس کی، تو کتابش اس کی کتاب، اسپم معنی میرا گھوڑا، اسپ معنی گھوڑا، میم متصل کی ضمیر تو میرا گھوڑا۔ چشمت معنی تیری آنکھ، گرباش معنی اس کی بلی، اور خانہ معنی گھر، خانہ ام معنی میرا گھر، خانہ ات معنی تیرا گھر، اور رویش معنی چہرہ، رویش معنی اس کا چہرہ، پایم معنی میرا پیر، چاقوت معنی تیرا چاق۔ ایک چیز کو یاد رکھنا ہے، مضاف الیہ کے بیچ میں پڑھے تھے کہ یا مجہول آتی ہے نہیں، حمزہ مکسور آتا ہے، اور ہائے حمزہ مکسور آتا ہے، مجہول آتی ہے، اور زیر آتا ہے۔ تو کتابش اسپم، یہ جو متصل کی ضمیر کے ساتھ جب ملا ہوتا ہے، جیسے کتابش کو بولتے کتاب او، اس کی کتاب، تو زیر آ گیا، لیکن متصل والی ضمیر ہو تو کیا ہوگا، تو جب متصل والی ضمیر ہو تو زیر نہیں آتا ہے۔ البتہ یہ چیز دھیان رکھیں کہ جو ہائے مختفی پڑھے تھے نا، ہائے مختفی، تو ہائے مختفی جن کے آخر میں ہو، اگر وہ ہو، جیسے گربا کون سا ہے، ہائے مختفی ہے، تو ہائے مختفی اگر آخر میں ہائے مختفی ہے اور اس کے ساتھ آپ ضمیر ملا رہے ہیں متصل کی، کون سی، شین، تا اور میم، تو پھر بیچ میں حمزہ آ جاتا ہے بشکل الف، حمزہ آ جاتا ہے بشکل الف۔ جیسے یہاں پر گربش، تو یہاں شین میں ملا دینا چاہیے، تو گربش ہو جانا چاہیے، کیا ہو جانا چاہیے، گربش، تو گربش نہیں ہے نا، گربش ہے کہ نہیں، کتاب میں دیکھو گربش، تو یہ حمزہ کیوں آیا ہے، حالانکہ یہاں تو نہیں ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے، اسپم یہاں تو نہیں ہے، کتاب اش یہاں بھی نہیں ہے، چشمہ ات یہاں بھی نہیں ہے، تو پھر یہاں کیوں آیا، تو یہاں اس لیے آیا کہ گربا کے آخر میں ہائے مختفی ہے، جہاں ہائے مختفی ہو وہاں جب متصل والی ضمیر ملائی جاتی ہے تو پھر الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بشکل حمزہ جو ہوتا ہے۔ گرباش اس کی بلی، خانہ میں بھی دیکھو آگے، خانم ہونا چاہیے، خانم نہیں، خانہ ام کیوں ہے، خانہ کے آخر میں کیا ہے، ہائے مختفی ہے، تو پھر حمزہ بشکل الف آ گیا۔ خانہ ات تیرا گھر، اور رویش، اچھا جن کے آخر میں واو اور الف ہو، واو ما قبل مضموم، اور یا ما قبل، جیسے پائے تو، بوئے گل پڑے تھے مثال، ایسی اگر پائے تو، یہ تو کون سی ضمیر ہے، منفصل کی ضمیر ہے، اگر متصل ضمیر ہو ملنے والی، تو پھر پائے تو میں جو ہے پائے تو پایت ہو جائے گی، ایک جو یا لگتی ہے نا، یا مجہول، اب یا مجہول نہیں لگے بلکہ دو نقطے یا کے لگے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھو یہاں پر رویش، رو مانے چہرہ، شین مانے اس کی، تو روش ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، روش، تو پھر یا کے نقطے کیوں لگاتے، روئے پڑھتے تھے نا، وہ یا نہ لگ کے نقطے آ جاتے ہیں، تو رویش اس کا بات سمجھ میں آئی کیا، تم بتاؤ کیا سمجھ میں آئی، ہاں کیا سمجھ میں آئی، ہاں، ارے بھیا یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو رویس میں یا کیوں آئی، رو مانے چہرہ ہوتا ہے، شین مانے اس کو تو یا زائد ہے کہ نہیں ہے، جیسے دیکھو کتابش، کتاب مانے کتاب، شین مانے اس کی، تو کتابش، یہاں پر کوئی اور چیز زیادہ ہے، کتاب اور شین یہی ہے نا، کتاب مانے کتاب، شین مانے اس کی کتاب، تو ایسی رو مانے چہرہ، شین مانے اس کا،
تو رو یا کیوں آ گئی, یا کے نقطے کیوں لگے ہیں؟ روش ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں کیا کہا میں نے؟ ہاں یا کے نقطے جو لگے ہیں رویش میں دیکھو یا کے نقطے ہیں, کتابش میں ہیں, کتابش نہیں ہے. تو رویش میں شین اس کی ضمیر ہے, شین کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا, اس کی, اس کو, اور رو معنی چہرہ ہوتا ہے واو کے ساتھ بس. تو یا زائد ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں لگی ہے یہاں پر؟ ایسے اوپر دیکھو خانہ ام, تو یہ حمزہ کیوں آیا؟ خانہ ام یہ حمزہ کیوں آیا؟ خانم ہونا چاہیے, جیسے اسپم ہے اسپم, تو ایسے خانم ہونا چاہیے. حمزہ کیوں آیا؟ اس کی بات کر رہے ہیں. بات سمجھے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اور ہاں تو حمزہ وہاں آتا ہے کہ جس کے آخر میں ہائے مختفی ہو. جیسے خانہ, اس کے آخر میں ہائے مختفی, ہا لٹکی ہے ہا, یہ ہا مختفی ہے جو پڑھنے میں نہیں آتی, تلفظ میں نہیں آتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہائے مختفی. تو ہائے مختفی اور اس کے ساتھ متصل کے ضمیر ہو تو متصل کے ضمیر سے پہلے حمزہ آ جاتا ہے. تو اس لیے خانہ, خانم نہیں پڑھیں گے, خانہ ام, خانہ. اسی طریقے سے اگر واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل, واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل الف ما قبل فتح, یعنی الف ہو اور واو ما قبل مضموم ہو, اور اس کے ساتھ یعنی اس میں کے آخر میں کیا ہو؟ واو ما قبل مضموم. جیسے رو واو ما قبل مضموم ہے, رو مانے چہرہ, واو ما قبل مضموم ہے. اب اس کے ساتھ متصل والی شین ضمیر لے کے آؤ, تو اب روش نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ رو یش یا نقطے آ جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ وہاں یا مجھول آتی تھی نا, پائے تو, پا تھا, پا تو ہونا چاہیے لیکن پا تو نہیں, پائے تو, ہاں بوئے گل, ٹھیک ہے نہیں؟ ایسے یہاں پر یا نہ لگ کے آیا کہ نقطے آ جاتے ہیں. بات سمجھے کیا؟ یہاں پہ وہ آئے گا کیا؟ یا ہاں ہاں کیوں آیا؟ متصل کی ضمیر, متصل کے ضمیر ہے پلس رو, یعنی لاسٹ وان دیکھیں گے واو ہے, رو میں واو ہے, واو سے پہلے پیش ہے, تو اگر واو سے پہلے پیش ہو یا الف ہو تو پھر وہاں پر کیا آ جاتی ہے؟ یا کے نقطے آ جاتے ہیں. جو ضمیر لگا یا ضمیر کے ساتھ ضمیر سے پہلے یا کے نقطے تو ہیں یہاں پر, رو یش یا کے نقطے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں یہ دھیان رکھنا ہے. پایم, پایم مانے یہاں بھی دیکھو پام ہونا چاہیے. پام کیا ہونا چاہیے؟ پا مانے پیر اور ما مانے میرا, تو پام ہونا چاہیے میرا پیر. تو پام ہے لکھا ہوا, کیا ہے؟ پایم. کیوں ہے؟ کیونکہ جو مضاف ہے اس کا آخر کے الف ہے نا, الف ہے کہ نہیں ہے؟ الف ہو یا واو ہو تو پھر یا کے نقطے لگ جاتے ہیں. بات سمجھے؟ ہاں تو پایم میرا پیر, چاقو تیرا چاقو. ٹھیک ہے. نام رسول خدا ترجمہ کیا ہوگا؟ خدا کے رسول کا نام. رسول خدا جہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ جہاں, جہاں, جہاں دنیا کے رسول, دنیا کے خدا کے رسول. نماز جمعہ رمضان, رمضان کے جمعہ کی نماز. خانہ پدر شما, تمہارے تمہارے باپ کا گھر, ہاں پدر مانے باپ, خانہ مانے گھر. کتاب برادرش, اس کی بھائی کی کتاب. ہاں. وقت نماز شام, شام کی نماز کا وقت. ہاں شام کی نماز کا وقت. روزہ ماہ رمضان, روزہ ماہ رمضان, رمضان کے مہینے کا روزہ. ہاں رمضان کے مہینے کا روزہ. کباب گوشت بز, بکری کے گوشت کے کباب. قرآن شریف پسرے من, میرے لڑکے کا قرآن شریف. ہاں پسرے من میرے لڑکے کا قرآن شریف. قرآن شریف. حکم خدا جہاں, جہاں کے خدا کا حکم. ہاں دنیا کے خدا کا حکم. دل مرد خدا, خدا کے بندے کا دل. خانہ برادرم, میرے بھائی کا گھر. ہاں خانہ برادرم, برادرم میرا بھائی اور خانہ. چشمے آہوئے تو, تیرے ہرن کی آنکھ, تیرے ہرن کی آنکھ. پائے پدرش, اس کے باپ کا پیر, اس کے باپ کا پیر. چاقو پسرے محمود, محمود کے لڑکے کی چاقو. کارد برادر احمد, احمد کے بھائی کی چھری. ہاں. اسپے برادر شما, تمہارے بھائی کا گھوڑا. ماشاء اللہ. چلو آگے دیکھو, اب کون سی آ گئی؟ صفت موصوف. کون سی آ گئی؟ صفت موصوف. ٹھیک ہے نا. اب تک کیا تھا؟ مضاف الیہ. پہچان کیا تھی؟ کاکی کے, راری رے, نانی نے لگا ہوگا نا. اسپے برادر شما, تمہارے بھائی کا گھوڑا. رے آگے نا تمہارے, راری رے کاکی کے, نانی نے لگا ہوتا ہے. اب آئے گی موصوف صفت. موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ اچھائی برائی بیان ہوتی ہے. تو ترجمے میں کون صفت پہلے آئے گی؟ نیک مرد. مرد نیک کے نیک مرد؟ نیک مرد. آدمی اچھا کہ اچھا آدمی؟
تو صفت پہلے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور فارسی میں صفت بعد میں چلی جاتی، موصوف پہلے آتا ہے. ٹھیک، اس بات کو دھیان رکھنا ہے. تو پاک مانے پاک، پاک مانے پاک. اور پلید مانے گندا. گندا ناپاک. کونا مانے پرانا پرانا. اور نو مانے نیا. نیا. نیک مانے نیک. اور بد مانے برا. تنگ مانے تنگ. ہاں. فراخ مانے چوڑا. مجید مانے مجید مانے بوڑھا. بزرگ. تن پاک پاک بدن. آب پلید. گندا پانی. خامائے نو. نیا قلم. زن نیک. نیک عورت. کار بد. برا. برا کام. ادھر والا ادھر، ادھر والا ادھر، ٹھیک ہے نا. کار بد، بد بعد میں لکھا ہے ترجمے میں، یہ پہلے برا کام. کلاہ کونا. پرانا. کلا مانے ٹوپی، کونا مانے پرانی پرانی. ٹوپی. دل تنگ. تنگ دل. راہ فراخ. چوڑا راستہ. قرآن مجید. قرآن مجید. بزرگ قرآن، عظمت والا قرآن. سرد مانے ٹھنڈا. سرد مانے ٹھنڈا. گرم مانے گرم. خشک مانے خوش. تر مانے تر. تر. جوان مانے جوان. پیر مانے بوڑھا. چابک مانے چلاک. تیز مانے تیز. کند مانے گٹھل. گٹھل. سیاہ مانے کالا. سفید مانے سفید. سرخ مانے لال. زرد مانے پیلا. ہاں ٹھیک. آب سرد. ٹھنڈا پانی. نانے گرم. گرم روٹی. مرد جواں. جوان مرد. زنے پیر. پیر مانے بوڑھی. زن عورت. مانے ہاں. چاقو تیز. تیز چاقو. کارد کند کن چھری. ہاں کند چھری. اسپے اگر کند کا معنی سمجھتے ہو تو پھر یہ بھی کر سکتے ہو کند چھری. اور اسپے چابک. چلاک بوڑھا. چشمے سیاہ. کالی آنکھ. جامع سفید. سفید قلم. سفید قلم. جامع مانے خامہ مانے قلم ہوتا ہے حضور. جامع. جامع مانے کپڑا ہوتا ہے. کپڑا. سفید. ہاں. جامع سفید سفید. کپڑا. اور رنگ سرخ. لال رنگ. چوب خشک. خشک. چوب مانے لکڑی. خشک لکڑی. دامن تر. دامن. بھیگا ہوا دامن، تر دامن. دامن. روئے زرد. پیلا. پیلا چہرہ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے جو ہے خوشخو خوشخط، یہاں سے اگلے سبق میں اگلا صفحہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ و رسولہ اعلم.